الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شرک کے سلسلے میں مستقل کئی ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ 4 ہفتوں تک عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اس پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں شرک کی ایک دوسری قسم، شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا، اس سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے ایک پہلو پر صفت کا مطلب کیا ہے؟ صفت جیسے انسان کے اندر صفات ہوتی ہے، انسان بولتا ہے، انسان کھاتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان دیکھتا ہے، انسان چلتا ہے، یہ انسان کی صفات ہے۔ اللہ کی بھی بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ بولتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہے۔ اب یہ جو ساری اللہ کی صفات ہیں، بظاہر نام تو یکساں نظر آتے ہیں، لیکن انسانوں کی صفات میں اور اللہ کی صفات میں اسی طرح کا فرق ہے جیسے اللہ میں اور انسان میں فرق ہے۔ نام کے یکساں ہونے سے صفات کا یکساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان خود بے شمار انسان ایسے ہیں جن کی اپنی اپنی صفات ہے۔ بولنے کی صلاحیت ہے، کچھ لوگوں کے اندر بولنے کی صلاحیت بہت زبردست رہتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں اپنی زبان کھول بھی نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کی عقلی صفت، سوچنے کی صفت بہت بڑی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی صفات ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ خود انسان کی اپنی صفات ہے جس میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی صفت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی صفت کم ہوتی ہے۔ جب انسان آپس میں اپنی صفات میں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی انسان اللہ کے ساتھ اس کی صفت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جیسے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی بھی طرح کی عبادت میں شریک کرنا شرک ہے، ایسے اللہ کی جو صفات ہیں ان میں سے کسی بھی صفت میں جس طرح سے اللہ کی وہ صفت ہے اسی طرح کسی دوسرے کو شریک کرنا بھی شرک ہے۔ اب اللہ کی صفات بہت سے زیادہ، اس میں سب سے زیادہ جو کنفیوژن ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کی بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی علم کی صفت۔ اللہ کا جو علم ہے اور انسان کا جو علم ہے، کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو یا کوئی دوسری مخلوق، فرشتے ہو، جنات ہو یا دوسری اور کوئی مخلوق ہو، اللہ کے علم میں اس کے برابر نہیں ہو سکتی، بلکہ 100 اور 1 کا بھی اس کے اندر کوئی ہم تناسب پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ ہر طرح کا ہے، ظاہری علم بھی ہے، باطنی علم بھی ہے، جو علم موجود ہے وہ بھی ہے، جو موجود نہیں اس کا بھی علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن انسان ہے، انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، علم حاصل کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر انسان معلومات حاصل کرتا ہے، رنگ کیسا ہے، چیز کیسی ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اچھی ہے یا بری ہے۔ زبان سے انسان بول کر، چکھ کر کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، میٹھی ہے یا کھٹی ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، پھیکی ہے یا اور کس طرح سے ہے۔ کان سے انسان سنتا ہے، باتیں سنتا ہے، دوسری چیزیں سنتا ہے، اس سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی چھو کر، اپنے ہاتھ کو چھو کر کسی چیز کو محسوس کرتا ہے، نرم ہے یا سخت ہے، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ تو یہ معلومات حاصل کرنے کے سورسز ہیں، اسباب ہیں جن سے انسان اپنی معلومات حاصل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ موجود چیز، جو چیزیں دنیا میں نظر آتی ہیں
یا سننے میں آتی ہے یا مشاہدے میں آتی ہے، ان چیزوں کی معلومات انسان حاصل کر سکتا ہے. اور ان چیزوں کی معلومات حاصل کرنے میں بھی انسانوں کے معیار میں بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے. کسی کو زیادہ معلومات ہوتی ہے، کسی کو کم معلومات ہوتی ہے، کسی میں کوئی صفت بڑی ہے، کسی میں کسی صفت کی کمی ہے. لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ موجود کا بھی علم ہے، اور جو چیزیں ان سب چیزوں سے دیکھی سنی یا محسوس نہیں کی جا سکتی، یا جو علوم ان پانچوں ذرائع میں سے کسی بھی ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا علم اسی طرح کا ہے جیسے ہم ان چیزوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں غیب کا علم. جو چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہاتھوں سے چھوئی نہیں جا سکتی، کانوں سے سنی نہیں جا سکتی، زبان سے چٹی نہیں جا سکتی، کسی بھی انسانی ذرائع سے حاصل نہیں کی جا سکتی، ان چیزوں کی جو معلومات ہوتی ہے اس کو غیب کا علم کہتے ہیں. آخرت کا علم، مستقبل میں جو چیزیں ہونے والی ہیں ان سب چیزوں کا علم، ان سب چیزوں کے سلسلے میں معلومات، اس کو غیب کا علم کہتے ہیں. یہ علم سوائے اللہ کے اور کسی کو ہو نہیں سکتا. قرآن نے صاف ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. کہا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کی کوئی نہیں جان سکتا. حتیٰ کہ حضرت جبرائیل امین جو فرشتے تھے ان کو بھی معلومات نہیں تھی. انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. آپ جس سے سوال کر رہے ہیں آپ سے زیادہ اس کو قیامت کے سلسلے میں معلومات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بتا دیا جیسے آپ کو قیامت کے سلسلے میں معلومات نہیں ہے کہ کب آنے والی ہے، میری معلومات بھی اسی طرح ہے، مجھے بھی معلوم نہیں ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی. نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں آپ بتا دیجئے کہ اس کی معلومات کہ قیامت کب آئے گی یہ سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. میرا رب جانتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں، معلومات نہیں. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو. قیامت کا وقت کب آنے والا ہے سوائے اللہ کے کوئی اس سلسلے میں اپنی معلومات ظاہر نہیں کر سکتا. جو بھی اس سلسلے میں اپنی پیشن گوئیوں کے ذریعے سے معلومات دیتا وہ جھوٹا، کوئی اس کی معلومات کے پیچھے حقیقت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے کہا پہلی چیز کہ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث. بارش اللہ نازل کرتے ہیں. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی فطری جو بارش ہے اس بارش کو کبھی پیدا نہیں کر سکتی. اس کے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں فطری بارش کے ذریعے سے وہ اثرات انسان پیدا نہیں کر سکتے. تو تصرف کا حق اللہ کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. رحم مادر میں کیا ہوتا ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک ساری کی ساری معلومات اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی. جزئی معلومات الگ چیز ہے، ساری چیز کیا ہے کیسی چیز ہے اس کے بارے میں ایک تفصیلات سوائے اللہ کے ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی کو پتہ نہیں کہ کل کیا کرنے والا، کوئی بتا نہیں سکتا. اپنے بارے میں 100% یقین کے ساتھ کہ میں کیا کل کو کیا کرنے والا ہوں پتہ نہیں. کل موت آ جائے تو کیا کرے گا انسان، یہ معلومات صرف اور صرف اللہ کو ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت. اور کسی کو پتہ نہیں کس زمین میں اس کی موت ہونے والی ہے. کوئی یقینی طور پر اپنے بارے میں نہیں کر سکتا کہ میری موت کھلے جگہ پر واقع ہوگی. اس کی بھی معلومات سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے. جب اللہ نے بتایا کہ انسان اپنے بارے میں یہ معلومات نہیں رکھ سکتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے تو دوسرے کے بارے میں وہ کیا پیشن گوئی دے سکتا ہے، دوسرے کے بارے میں وہ کیا بتا سکتا ہے. جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس سلسلے میں جھوٹا ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وہ چیزیں بتائی ہیں جو آئندہ آنے والی ہیں. قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو کچھ بتلایا وہ اللہ کے بتانے کی وجہ سے بتایا. اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے وہ بات بتا دی. وحی خالی قرآن کے ذریعے سے نہیں ہوتی تھی.
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اتنی اور بھی چیزیں دی گئی ہیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں جو اللہ کی طرف سے معلومات اللہ کے رسول کو دی جاتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول کے بارے میں خود اللہ نے کہا کہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے وہ کچھ بھی کہتے نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں۔ تو جو معلومات، جو پیشن گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو فتنے آنے والے ہیں ان کے بارے میں دی یا اور کسی چیز کے بارے میں دی ہے، کہ یہ معلومات حقیقت میں اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی معلومات ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ کے رسول کی زبانی اقرار کروایا گیا۔ آپ کہیے لا اعلم الغیب، آپ اعلان کیجئے مجھے غیب کا علم نہیں ہے، یعنی میں اپنی مرضی سے غیب کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری جگہ کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کی معلومات ہوتی تو میں خیر کی اور بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتا، لیکن ان اتبع الا ما یوحی الی من ربی، میں تو میرے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے بس اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کو میں اختیار کرتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ کہتا نہیں۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معلومات دی اللہ کے حکم سے دے، اپنی مرضی سے نہیں دی۔ جب اللہ کے رسول کا آپ کی یہ حالت ہے تو دیگر انسانوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھنا، فلاں بزرگ بتائیں گے، فلاں کو عامی بتائے گا، یہ سب کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے سب باتیں؟ اللہ تعالیٰ بعض اپنی بزرگوں کے سامنے بعض چیزیں کھول دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بتانے سے ہوتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اصول بتائے گئے، قوموں کی ترقی کیسے ہوتی ہے، قوموں کا زوال کیسے ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو پڑھ کر ان کے دلوں کے اندر وہ یقین پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی میں قرآن اور حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہے اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، اس کا صحیح ہونا یقینی نہیں ہے، جیسے یہ وحی کے ذریعے سے بتائی ہوئی چیزوں کا صحیح ہونا یقینی ہے۔ تو بعض بزرگ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، وہ ہو بھی جاتے ہیں تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے کبھی کبھار کوئی بات ڈال دی جاتی ہے ان کے دلوں میں یا زبان سے نکالی جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کہہ نہیں سکتے، وہ جب چاہے نہیں کہہ سکتے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے دل میں بات نہ ڈالی جائے یا زبان سے کوئی چیز نہ اگلوائی جائے وہ کہہ بھی نہیں سکتے، اور ان کو اس کا یقین بھی 100% نہیں ہو سکتا کہ یہ ہونے والی چیز ہے جیسے اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی غیب کے بارے میں، آئندہ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ بتا نہیں سکتا۔ حدیث میں چند واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بتائے گئے، ان کو سامنے رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب غیب کے بارے میں اپنی مرضی سے معلومات، اپنے اختیار سے معلومات حاصل نہیں کر سکتے تھے تو ہمہ شمہ کا کیا مقام ہے۔ پہلی چیز تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شادی میں چلے گئے، انصار کے یہاں چلے گئے تو وہاں کچھ نغمے گائے جا رہے تھے، جیسے ہمارے جلوہ پڑھتے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی بچیاں گا رہی تھی۔ اس میں کچھ بچیوں نے اشعار پڑھتے پڑھتے انصار کی جو مرد جو مجاہدین غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کی تعریف ہو رہی تھی۔ ایک جملہ یہ تھا، ایک شعر کا ایک مصرع کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی بھی موجود ہے جو کل کی معلومات ہمیں دیتا ہے۔ جب یہ شعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہا فوراً روک دیا، کہا چھوڑ دیا، اس شعر کو چھوڑ دیجیے، دوسری چیز کو پڑھی، یعنی یہ میری صفت نہیں ہے کہ کل کے بارے میں معلومات دینا، یہ میری اپنی صفت نہیں۔ دوسرا واقعہ حدیث عفق کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ منافقین نے تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ آپ نے کسی ایک صحابی تھے ان کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے، وہ تہمت لگائی اور اتنا اس کا چرچا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہو گئے، 1 مہینے تک تحقیق کرتے رہے،
جن جن چیزوں سے معلومات، جن جن لوگوں سے معلومات مل سکتی تھی ان سب کے پاس گئے، تحقیقات کی، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہو سکا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد خود سورۃ نور کی کچھ آیتیں آسمان سے اللہ نے نازل کی، جس سے حضرت عائشہ کی برات معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ جھوٹ ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عالم الغیب ہوتے، آئندہ کی چیزوں کا یہ جو واقعات پیش آئے تھے ان کا پتہ از خود لگا سکتے تھے، تو اپنی بیوی کے بارے میں جن پر الزام لگانا خود اللہ کے رسول کے گھرانے پر الزام لگانا تھا، اس کے بارے میں تو سب سے پہلے اللہ کے رسول بتاتے کہ جھوٹ ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، جو چیزیں ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی اس کا پورا یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتا سکے۔ تیسرا جو واقعہ ہے قصہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ قرہ تھے، کچھ لوگ تھے جن کو قرہ کہا جاتا تھا، مسجد میں رہتے تھے، محنت و مزدوری کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک وقت آیا، اس نے کہا کہ ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو ہمارے یہاں آ کر ہمارے یہاں لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے، علم دین کی باتیں بتائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرہ کو بھیج دیا۔ اب راستے میں ان لوگوں نے غداری کی اور سارے لوگوں کو قتل کر دیا، ساروں کو شہید کر دیا۔ معونہ ایک علاقہ وہاں پر شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی، بہت افسوس، بہت غمگین ہوئے۔ 1 مہینے تک انہوں کے نازلہ پڑھتے رہے اس کے لیے۔ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے، پہلے سے آپ کو معلومات ہوتی، تو اپنے ان صحابہ کو جن پر اللہ کے رسول کو بڑا بھروسہ تھا اور جن سے بہت محبت تھی، ان کو کیوں موت کے منہ میں پھینک دیتے؟ اگر پہلے سے معلومات ہوتی تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں اللہ کی طرف سے بتائی جاتی تھی غیب تھی، اس کے علاوہ معلومات نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو یہ فرشتوں کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو غیب کی معلومات ہے۔ ابھی بتا اللہ کے رسول کے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آئے اور قیامت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے رسول نے کہا جتنی معلومات تمہیں ہے اتنی معلومات مجھے بھی ہے، مجھے بھی زیادہ معلومات نہیں۔ اور خود قرآن نے فرشتوں کی جو صفت بتائی ہے وہ فعلون ما یؤمرون، جو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی اپنی مرضی سے کچھ بھی ہوتا نہیں، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے۔ وہ عالم الغیب کہاں سے ہوئے؟ تیسرے جنات کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ عقیدے کی تاثیر میں بیٹھ گیا، عامل ہے ان کے پاس جنات ہے، جنات ان کو معلومات دیتی ہے، وہ بتاتے تھے۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، جنات کو کہاں غیب کی معلومات ہو سکتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جنات اور شیاطین بھی ان کے تابع، خود قرآن میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ طاقتور جنات سے کوئی زبردست کام لے رہے تھے اور اپنے عصا پر، ڈنڈے پر ٹیک لگائے کھڑے تھے، اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ کسی کو پتا نہیں چلا، جنات مزدوری کی طرح کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اس جو عصا کا اس عصا کو دیمک لگ گیا، جو کیڑے لگتے ہیں، اور اس دیمک کی وجہ سے وہ ڈنڈا کمزور ہو گیا اور اس کے ٹوٹنے سے وہ گر گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی مدت ہو چکی ہوگی ان کی وفات پر، کسی کو پتا نہیں چل سکا۔ تو قرآن نے کہا کہ جنات کو اس وقت معلوم ہو گیا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ان کو غیب کی معلومات ہوتی تو ایسے رسوا کن عذاب میں کبھی وہ مبتلا نہیں رہ سکتے، یعنی ان کے ڈر سے کبھی ایسی مشقت والی مزدوری میں نہیں لگے رہتے۔ تو خود معلوم ہوا کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، کسی عامل کو کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کو علم نہیں۔ ہم کسی جوتشی کے پاس جائیں گے، کاہن کے پاس جائیں گے، نجومی کے پاس جائیں گے، عامل کے پاس جائیں گے، چوری کس نے کی ہماری، فلاں مال گم ہو گیا کس نے کیا، فلاں چیز کب ہوگی، ہم یہ سمجھ کر ان کے پاس جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقط کفر، جو عراف کے پاس جاتا ہے
کاہن کے پاس جاتا ہے، جو مستقبل کی خبر بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، اس نیت سے کہ وہ ہمیں ہماری پوشیدہ چیزوں کے بارے میں معلومات دیں گے، اللہ کے رسول نے کہا فقط کفر، ایسے شخص نے کفر کیا۔ تو یہ اللہ کا علم ہے غیب کا، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے اور جو کمزوریاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائے اور اس کے جو برے اثرات معاشرے میں پائے جا رہے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔